آج کل جو زیادہ تر بات کرتی ہے اولاد کرتی ہے ماں باپ سے کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے، تو اس کے لیے میں صرف چند گزارشات آپ سے کروں گا، لیکن یہ ٹاپک میں شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک کہانی سناؤں گا کہ کچھ بچے تھے ایک والد کے، وہ اس کو کہتے تھے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا اور کچھ نہیں بنایا، جس طرح آج کل ہم کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور رواج ہے۔ تو وہ خاموش ہو جاتا تھا، ان کا والد ان کو کوئی جواب نہیں دیتا تھا۔ تو وہ اس سے بار بار کہتے تھے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، مطلب ہے کہ نہ کچھ کمایا ہے نہ کچھ اور کیا ہے۔ تو وہ بالکل خاموش ہو جاتا تھا۔ تو وقت گزرتے گزرتے جب اس نے دیکھا کہ اب ان کو جواب دینا چاہیے، تو وہ جب بیمار ہوا تو اس نے ان کو پاس بلایا اور کہا کہ ہمارا جو گھر ہے، ہمارا گھر ہے، اس کے نیچے وہ زیورات پڑے ہیں، سونا پڑا ہے۔ تو وہ تو بھوکے تھے اس چیز کے، تو انہوں نے کیا کیا، فوراً گھر کو گرانا شروع کیا۔ جب گھر کو گرا لیا تو کچھ نہیں ملا، تو پھر والد کے پاس آئے کہ وہاں تو کچھ نہیں ہے۔ تو والد صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا کہ اس نے کہا کہ اب بنا کر دکھاؤ، اب بنا کر۔ اس کی جو یہ کہانی ہمارے جو اب موجودہ ملک کے حالات ہیں اس کے پیش نظر بھی کی جاتی ہے کہ پرانا تو پرانا، نیا تو نیا پرانا بھی گیا۔ تو ہم خیر اس بحث میں نہیں پڑتے، لیکن کہ کس طرح سے انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، پیدائش سے لے کر جوان تک ہر چیز ہمیں پرووائڈ کی، ہر چیز مہیا کی، لیکن پھر بھی ہم ہماری زبان پر، اور جس طرح شیخ سعدی کہتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت گر گئے ہیں، لیکن زبان ہے کہ شکر کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو ہم شکر نہیں کرتے، حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو بہت کچھ جو ہمارے لیے ہمارے والدین نے کیا۔ انسان کا سب سے بڑا جو دوست ہے اس کا، اور جو کبھی بے وفائی نہیں کرنے والا، وہ انسان کا دوست انسان کے والدین ہیں۔ شیخ سعدی جا رہے تھے، پاؤں میں جوتے نہیں تھے، کہنے لگے کہ آج جاتا ہوں اور اللہ سے گلہ کرتا ہوں کہ تم نے جوتے مجھے نہیں دیے، کہ میں بغیر جوتوں کے چل رہا ہوں۔ جب کہتے ہیں کہ مسجد میں گئے تو وہاں اس نے ایک بندے کو دیکھا، اس بندے کے پاؤں نہیں تھے۔ تو جیسے اس کو دیکھا تو فوراً واپس پلٹے اور کہا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، پاؤں تو ہیں، جوتے نہیں دیے آپ نے لیکن پاؤں تو ہیں، اس بندے کے تو پاؤں ہی نہیں ہیں۔ تو ہم آج کل بالکل ایڈوانس لیول پہ چلے گئے ہیں، اور شکر کا نام اور سوچنے کا اور فکر کا، یہ ان چیزوں کو ہم نے بالکل سائڈ پر لگا دیا ہے۔ نہ سوچتے ہیں نہ فکر کرتے ہیں، بس جس طرح مال و دولت جس طرح پیڑوں پر اگتی ہے ہم نے وہ سمجھ لیا ہے۔ کتنی محنت سے، مطلب ہے والدین میرے ہوں یا آپ کی، کتنی محنت سے ہمارے لیے کما کر لاتے ہیں، ہمیں کھانا دیتے ہیں، کپڑے مہیا کرتے ہیں، دوسری جو ہماری ضروریات ہے وہ ہم تک پہنچاتے ہیں، لیکن ہماری زبان کبھی بھی شکر نہیں کرتی۔ کیا ان کے دل پر کچھ نہیں گزرتی ہوگی جب کما کر آپ کو دیتے ہوں گے؟ جب آپ مانگتے ہیں ان کے پاس نہیں ہوتے ہوں گے تو ان کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ وہ خوش ہوں گے اس بات سے تھے کہ آپ نے ان سے مانگے اور اس نے نہیں دیا؟ نہیں، انسان کے والدین کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے، انسان کے والدین کو سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب ان سے اولاد کوئی چیز مانگتی ہے اور اس کے پاس نہیں ہوتی۔ سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اولاد اس سے کوئی چیز مانگتی ہے اور اس کے پاس نہیں ہوتی۔ تو آپ خیال ان چیزوں کا میں اور آپ خیال کریں کہ جب مطلب ہے اگر ہم ابھی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے تو ہم اس چیز کا خیال کریں کہ اگر ان کے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم اس چیز کا بہت زیادہ خیال کریں کہ ان سے مطلب ہے کہ کچھ نہ ہوئے۔ والدین جب بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں پھر بھی وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ میں نے اس کو پرووائڈ کرنا ہے سب کچھ، جبکہ بچہ جس طرح انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، خود کمانے کے قابل ہوتا ہے، تو وہ ان چیزوں کو بھول جاتا ہے، ماں باپ کو سائڈ پر لگا دیتا ہے۔
سائڈ پر اپنی وہ ماں باپ کو سائڈ پر نہیں لگا رہا ہوتا، اصل میں وہ اپنی جنت کو سائڈ پر لگا رہا ہوتا ہے، وہ اپنے بخت کو سائڈ پر لگا دیتا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ جو رزق انسان کو ملتا ہے، اولاد کو جو رزق ملتا ہے اس کی محنت سے کبھی نہیں ملتا، وہ ان بوڑھوں والدین کی ہلنے چل سے، ان کی دعاؤں سے ملتا ہے۔ لیکن آج ہمارا نہ دعاؤں پر بھروسہ رہا ہے، نہ والدین پر بھروسہ رہا ہے، تو ہم نے خود کہ بس جو بھی دو چیزیں یاد رکھیں، محنت کریں، دعا پر بھروسہ رکھیں۔ کبھی بھی بغیر محنت کی صرف دعا کے بھروسے نہ بیٹھیں۔ اللہ کر سکتا ہے، اللہ کے آگے کوئی دیر نہیں ہے، بغیر سبب کے، بغیر اسباب کے بھی کر سکتا ہے، لیکن قانون بھی کوئی چیز ہے، قانون بھی ہے۔ آپ محنت کرو، آپ کو صلہ اللہ ضرور دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھے رہو اور کہو کہ اللہ تو رزق دینے والا ہے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ انسان کو ہاتھ ہلانے پڑتے ہیں تبھی کچھ نہ کچھ ملتا ہے۔ اور والدین کے بارے میں تو والدین اپنی اولاد کی ایک مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں کہ کس طرح ہمارا بچہ خوش ہو، کس طرح ہمارا بچہ خوش ہو۔ ہر والدین، اور والدین جو اولاد والدین کی فرما برداری کرتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے، ان کو یہ اس بات کا بہت خیال ہوتا ہے کہ مجھ سے میرے والد